अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आज मैं आपको बच्चों के हवाले से बहुत ही अहम गुफ्तगू आपसे मैं शेयर करूंगा और वो है बच्चों की इंटेलिजेंस के मुतालिक। हम अपने बच्चों को स्कूलों में या घरों में, ख़ास तौर पे स्कूलों में हम बच्चों की उनकी अपनी फ़ितरी सलाहियतों से हट कर उनके बारे में फ़ैसला करते हैं और जो नेचुरली अल्लाह ताला ने उसके अंदर जो गॉड गिफ्टेड होते हैं सलाहियतें, उसको हम परवान नहीं चढ़ाते और उसके पास हमारा कोई पैमाना भी नहीं होता, ना हमारी अपनी सोच होती है। जबकि दुनिया में आज यूरोप और अमेरिका में स्कूलों में, अक्सर स्कूलों में इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है कि बच्चों के अंदर जो नेचुरल ग्रोथ और जो उनकी उनकी अपनी जो एक ख़ास अल्लाह ताला ने बच्चे को पैदा किया होता है, उसकी जो खुसूसियात और जो उन खुसूसियात का वो मालिक होता है, उसको वो उभारते हैं, उसको जज करते हैं, उसको देखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, फिर उसी लिहाज से उसको तरबियत करते हैं, उसी को तैयार करते हैं। इसे कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो आज मैं मेरी गुफ्तगू दरअसल मल्टीपल इंटेलिजेंस के हवाले से, और स्कूलों में आप इस मल्टीपल इंटेलिजेंस के लिहाज से अगर आप चलाएंगे तो आपके अंदर स्कूल में जो बच्चे हैं वो यकीनन बहुत ही अच्छे मकाम हासिल करेंगे वो जब स्कूल से बाहर निकलेंगे। तो जनाब, मुझे मेरी गुजारिश है कि आप इस अहम गुफ्तगू से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे बेल आइकॉन को अपने बटन में दबाएं उसको, और साथ साथ जो है इन मालूमात को आम करें। तो दोस्तों, मल्टीपल इंटेलिजेंस के हवाले से मैं आपको गुफ्तगू करूंगा, इसलिए कि हमारे यहाँ एक मिजाज है कि बच्चों को बस वो डॉक्टर बनाना है और इंजीनियर बनाना है तो फ़लाँ बनाना है। चंद मखसूस हमारे जहन में चीज़ें होती हैं, और लेकिन असल में अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम को चलाने के लिए हर बच्चे की खुसूसियत अलग रखी है। हर बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ खुसूसियात लेकर पैदा होता है, और वही नेचुरल जो उसके अंदर खुसूसियात जो होती हैं उसी को अगर बिल्ड करते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो वो एक कामयाब इंसान बन सकता है। तो जनाब, ये एक थ्योरी थी जो कि 1985 में डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी पेश की थी, जो कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। उन्होंने ये सजेस्ट की थी थ्योरी, इसे हम मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये दरअसल उसके लिए आईक्यू टेस्ट भी किए जाते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के, और उन आईक्यू टेस्ट के साथ साथ बच्चों की अंदर वो ग्रोथ देखी जाती है कि इस बच्चे को किस फील्ड में और किस तरफ जाना चाहिए। तो जनाब, आज मैं इसमें ये बातें बताऊंगा कि आपने अपने स्कूल के बच्चों में इन चीज़ों को जज करना है कि इनमें बच्चा किस खुसूसियत का हामिल है। जो बच्चे जिन खुसूसियात के हामिल होते हैं उसको उसी तरफ बढ़ना चाहिए, उसी तरफ। माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि ज़बरदस्ती बच्चे की ख्वाहिशात के अलग रकम फ़ैसले ना करें। अगर वालिदैन ये देख रहे हैं कि आपका बच्चा किसी ख़ास शोबे की तरफ दिलचस्पी रखता है और इस तरफ आगे बढ़ना चाहता है, तो आप उसकी मावनत करें, आप उसकी मददगार बने। तो जनाब, ये 8 किस्म की जो है ना डिफरेंट किस्म की इंटेलिजेंस होती है, इसके बारे में मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। उसमें से 8 चीज़ों में नंबर 1 चीज़ जो है वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है बेसिकली। यानी ये है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से बाद बच्चे ऐसे होते हैं कि वो उनकी ज़ुबान के मामले में बहुत स्मार्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि बाज़ बच्चे जो है बहुत जल्दी लैंग्वेजेस सीख जाते हैं, फ़ारसी सीख जाते हैं, इंग्लिश जल्दी सीख जाते हैं, पश्तो जल्दी सीख जाते हैं। आप जो ज़ुबान सिखाना चाहें तो वो बच्चे जो है ना वो जल्दी जो है वो उस पर अबूर हासिल कर लेते हैं। तो इस तरह वो वर्ड स्मार्ट कहलाते हैं, वो अल्फाज उसके दूसरों के बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, और वो ज़ुबान के मामले में बहुत ही यानी अच्छे स्मार्ट होते हैं, और वो उनके अंदर के सलाहियत है। तो आपको जज करना चाहिए कि ये आगे चल के इस सलाहियत को आगे बढ़ा सकता है और ये कामयाब इंसान बन सकता है। दूसरी जो है इंटेलिजेंस है वो कहलाती है लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। यानी बाद बच्चे जो पैदा होते हैं उनके अंदर ये एक आपने देखा होगा कि आपके स्कूल के अंदर या घरों के अंदर बाद बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वो उनके अंदर कंप्यूटर के बड़े शौकीन होते हैं और कंप्यूटर में कमाल दिखा देते हैं। आज दुनिया में बाज़ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में कंप्यूटर में एक बड़ा नाम पैदा किया है, मैथमेटिक्स में बड़ा नाम पैदा किया है। और ये वो लोग होते हैं जो कि आपने देखा होगा घर के अंदर बैठ के कंप्यूटर में लगे होते हैं और बड़ी बड़ी नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं। मैथमेटिक्स उनका बहुत अच्छा होता है, लॉजिकल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर ऐसे बच्चे स्कूल में या आपके घर में ऐसे बच्चे हों जिनको इन चीज़ों का शौक़ हो और वो देखें आपके उनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, लॉजिक्स बहुत अच्छी हैं, तो फिर आप ज़बरदस्ती उसको किसी और फील्ड में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है।
یہ ایک فیلڈ جو اس کو نظر آ رہی ہے جس میں وہ جو ہے وہ بچہ کامیاب ہو سکتا ہے، وہ اچھا میتھمیٹیشین بن سکتا ہے، وہ کمپیوٹر میں اپنا نام پیدا کر سکتا ہے، یا وہ بل گیٹ بن سکتا ہے، وہ کوئی بھی بڑا نام بن سکتا ہے اگر اس کو اندر یہ چیز موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک کہلاتی ہے اس کی لاجیکل یا میتھمیٹیکل جو ہے نا اس کی یہ انٹیلیجنس کہلاتی ہے۔ تیسری انٹیلیجنس جو ہے نا وہ دراصل ہم کہہ سکتے ہیں کہ پکچوریل، ویژول۔ بعض بچے ہوتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ ریکوگنائز کر لیتے ہیں، چیز کو بڑی اچھی طرح جو ہے نا یاد کر لیتے ہیں۔ ایک حافظ قرآن بچے سے پوچھے کہ وہ جب یاد کرتا ہے تو وہ اس کی یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے، اور وہ یاد کرنے کا طریقہ یہ رکھتا ہے کہ قرآن شریف کے اندر جو کتاب وہ رکھتا ہے، جو قرآن شریف رکھتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنی لائنیں ہیں، اس پیج پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اس طرح وہ بعض دفعہ قرآن کے حافظ جو ان سے پوچھے، وہ بتائیں گے تو ہم تو اس طرح یاد رکھتے ہیں کہ وہ آیت فلاں آیت اس جگہ اس لائن پہ آ رہی تھی۔ تو اس طرح وہ ایک اسمارٹ ہوتے ہیں، پکچوریل اسمارٹ ہوتے ہیں۔ تو جو بچے پکچوریل یا ویژول اسمارٹ ہوتے ہیں، وہ ویڈیو دیکھ کے یا وہ چیزوں کو کیسا ذہن نشین کر لیتے ہیں، اس میں ایسے میں ہو جاتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں کہ پھر وہ کہلاتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں پکچر اسمارٹ کہلاتے ہیں وہ بچے۔ یہ ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے جس بچے کے اندر یہ انٹیلیجنس، تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کی یادداشت بہت اچھی ہے، وہ حافظ قرآن بن سکتا ہے، وہ اور بہت چیزوں کو ہسٹری یاد کر سکتا ہے، وہ اور بہت سی چیزوں کو یاد رکھ سکتا ہے، اس کی یہ ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور انٹیلیجنس ہوتی ہے چوتھے نمبر پہ، باڈیلی کائنیٹک۔ باڈیلی کائنیٹک انٹیلیجنس جو ہے دراصل وہ اس سے کہتے ہیں کہ بعض بچے یا بعض لوگ جو ہے نا وہ جسمانی طور پہ بہت پھرتیلے ہوتے ہیں، مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں، وہ بہت ہی اچھے قسم کی، یعنی ان کی جسامات، ان کی پھرتی، ان کی یعنی وہ باڈی ان کی، ایسے بچے، ایسے لوگ جو آپ دیکھیں تو ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ بچے جو ہے نا وہ اور کھیل کے شوقین ہوتے ہیں، وہ اسپورٹس کے شوقین ہیں، وہ ایتھلیٹس کے شوقین ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے کہ یار ہم اگر کوئی بچہ اگر فٹ بالر بننا چاہے تو ہم اس کو کنڈم کر دیتے ہیں، کوئی ایتھلیٹ بننا چاہے کنڈم کرتے دیتے ہیں۔ نہیں، یہ بچہ جو ہے اس طرف کامیابی حاصل کرے گا جو اس نے اس چیز کا انتخاب کیا ہے، یا اس کے اندر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک باڈیلی ایک مضبوط، لچکدار، اچھے جسم کا مالک ہے۔ اس کے اندر وہ شوق بھی خود بخود قدرتی طور پہ ایسے بچوں میں خود شوق ہوگا کہ میں ایک اچھا کرکٹر بنوں، میں اچھا ایک پلیئر بنوں، میں اچھا فٹ بالر بنوں، میں اچھا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے بچوں کو ہمیں اس طرف گرو کرنے چاہیے۔ باہر کے ملکوں میں اگر ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کو اس کی طرف جو ہے سپورٹ دی جاتی ہے، اس کو جو ہے پروموشن دی جاتی ہے، اس کو سپورٹ، اور اس کے علاوہ اس کو انوائرمنٹ ایسا کریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ بعض دنیا میں آگے چل کے پھر وہ بڑے اچھے اچھے فٹ بالر بنے، بڑے بڑے اچھے ایتھلیٹس بنے جن کے دنیا میں نام ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت اس کی پہچان اس کے والدین نے یا ان کے اسکولوں نے کر لی تھی، جس کا فقدان ہمارے اندر یہ موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ باڈیلی اسمارٹ ہوتے ہیں بچے، اور اس طرح کے بچوں کے ہمیں جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ ایک اور انٹیلیجنس ہے جو کہ جسے کہ ہم میوزک اسمارٹ کہتے ہیں۔ میوزک اسمارٹ بعض بچے، ان کے اندر یہ انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ وہ گاتے بہت اچھا ہیں، وہ جو ہے نا وہ سناتے بہت اچھا ہیں، وہ جو ہے یہ قدرتی طور پہ ان کی آواز اچھی ہوتی ہے۔ تو ایسے بچوں کے اندر میوزیکل جو اسمارٹ ہوتے ہیں، میوزک اسمارٹ ہوتے ہیں، اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ میوزک کی طرف ہی چلے جائیں۔ بھائی وہ ایسے بچے جو ہیں اچھے شاعر بن سکتے ہیں، اچھے نعت خواہ بن سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض خصوصیات دی ہوتی ہیں جو کہ ایک بڑا نام کا آپ دیکھتے ہیں دنیا میں، وہ جو ہے مرزا غالب ہوں یا علامہ اقبال ہوں، یا جو ہے وہ ہمارے یہاں بڑے بڑے قوال جو ہے وہ گزرے ہیں، یا نعت خواں بڑے بڑے نام ہیں۔ یہ سب کون لوگ ہیں جن کے اندر بچپن میں وہ خصوصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اسی لیے وہ بلڈ کر گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، تو یہ اللہ کا نظام ہے لوگوں کو چلانے کا، دنیا میں کرانے کا۔ تو لہٰذا ایسے بچے جن کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں اس کو پہچاننا چاہیے، اور ان سب چیزوں کے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں باقاعدہ ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، اچھے اسکولوں میں ان کے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، اور بچوں کے اندر ججمنٹ کی جاتی ہے کہ جیسے جیسے 2، 3، 4، 5ویں 6ٹھی کلاس میں بچے آ رہے ہیں تو وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں، تو وہ اس طرف ہی اس کو لے کے جانا چاہیے۔ لیکن ہمارا اصل میں ایجوکیشن سسٹم اتنا خراب ہے، خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے اندر،
کہ وہیں لگا پیٹا انداز ہے، وہیں جو ہے نا وہ کتابیں ہیں، وہیں جو رٹیفیکیشن ہے، وہیں 9th اور 10th ہے، وہیں جو ہے میٹر اس کے بعد فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ہے، ایک لگا بندہ انداز ہے۔ حالانکہ یہاں پہ 9 10 میں آنے کے بعد فیصلہ کر لینا چاہیے ایک بچے کو کہ اس کو جانا کس طرف ہے۔ وہ بیچارہ کنفیوز ہی رہتا ہے، وہ 12ویں کلاس تک پہنچ جاتا ہے، اس کے بعد بھی پڑھتا رہتا ہے، لیکن وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ اس کو جانا کس کا۔ اس کے قصور بچہ نہیں ہے، دراصل ہم ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہم خاص طور پہ اسکول ہیں کہ وہ بچوں کی گروتھ کے وقت انہوں نے اس وقت خیال نہیں رکھا، اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا، اس کی نشاندہی والدین کو بھی نہیں کرائی کہ یار یہ بچے کے اندر یہ خصوصیت ہے، تو لہٰذا اسکول نے کیا اس کے لیے رول پلے کیا۔ ایک شخص اگر لیڈر بن سکتا ہے، لیکن ہم نے جو ہے نا وہ اس کے اندر وہ خصوصیت جانتے ہوئے اس کی لیڈرشپ اسکلس کو ڈیولپ نہیں کیا۔ تو چھٹی چیز جو ہے وہ انٹر پرسنل اسکلس ہیں، جو کہ ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے جسے انٹر پرسنل اسکلس کہتے ہیں۔ ہر بچے کی خصوصیت میں نے بتایا الگ الگ ہوتی ہے، تو ان 8 خصوصیات میں ایک خصوصیت جو ہے نا وہ انٹر پرسنل اسکلس کہلاتی ہے۔ یعنی یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر دوستیاں کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ان کی کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے، بات اچھی طرح کر سکتے ہیں، جلدی دوستی کر لیتے ہیں، اپنے کام نکلوا لیتے ہیں، مسائل حل کروا لیتے ہیں، لوگوں سے بات کرنے میں شرماتے نہیں ہیں، بولنا ان کو آتا ہے، کریج ان کے اندر ہوتی ہے، بڑی جلدی گروپس بنا لیتے ہیں، جلدی سے محبت دوستی سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اور ایسے بچے جو ہے نا جن کے اندر یہ خصوصیات آپ پائیں تو سمجھ لیں کہ یہ ایک اچھا لیڈر بن سکتا ہے، یہ آپ کے اسکول میں بھی ایک اچھا رول پلے کر سکتا ہے۔ لہٰذا ایسے بچوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ آگے اچھی مینجمنٹ یا اچھی لیڈرشپ یا کوئی بھی اچھا رول وہ پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر انٹر پرسنل اسکلس موجود ہیں، یہ انٹیلیجنس اس کے موجود ہے۔ 7ویں چیز اسی طرح ہوتی ہے انٹرا پرسنل اسکلس۔ انٹرا پرسنل اسکلس یعنی وہ سیلف اسمارٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایسی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ خاموش طبع ہوتے ہیں، وہ شور نہیں کر رہے ہوتے، وہ ان کے اندر بظاہر لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے، وہ دوستی کرنا، لوگوں سے ملنا ملانا شاید یہ خصوصیت نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر کچھ خصوصیات چھپی ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں خاموش طبع ہوتے ہیں وہ لوگ، اور وہ خاموشی کے باوجود ان کے اندر جو ہے نا وہ بہت قسم کی، آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے جو ہے بول نہیں پاتے لیکن ان کی دوسری انٹیلیجنس جو ہے بہت فاسٹ ہو جاتی ہے، جو دیکھ نہیں پاتے، نابینا ہوتے ہیں، لیکن ان کا سینس اتنا زیادہ چھٹی حس، اور جو اس کی جو ہے نا وہ یعنی وہ اتنے اسمارٹ ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ عام آدمی ہم اور آپ نہیں ہو سکتے، جو ایک کسی خصوصیت کی کمی کی وجہ سے اس کی دوسری چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا سیلف اسمارٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاموش تو ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خودداد صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا نظام سمجھ نہیں پاتے، ہمارے اساتذہ سمجھ نہیں پاتے ہیں ایسے بچے جن کے اندر جو خاموش طبع تو ہے لیکن وہ پہاڑ رکھتے ہیں، وہ ایک ذخیرہ رکھتے ہیں خصوصیات کا، وہ ٹیلنٹس کا۔ ان ٹیلنٹس کو پہچاننا چاہیے، وہ پھر بہت ہی اچھی قسم کی جو ہے نا وہ کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ اسی طرح 8ویں اور آخری چیز وہ ہوتی ہے کہ وہ نیچرلسٹ ہوتے ہیں۔ نیچرلسٹ یعنی قدرتی طور پہ وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، نیچر اسمارٹ کہلاتے ہیں وہ لوگ، یعنی وہ ان کو جو ہے نا چیزوں سے یعنی قدرتی چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں، آج کل تو وی لاگرز کافی پیدا ہو گئے ہیں، وہ بڑے کامیاب وی لاگرز ہوتے ہیں،